سے دیکھا تبسم فرمایا اور اللہ اکبر، وہ فقیر جس نے 30 سال سے زائد انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے گزار دی۔ میں راجستھان والوں کو سمجھانے میں انشاءاللہ کامیاب رہوں گا یہ بات کہ یہاں کے تینوں موسم مکمل طور پر شباب پر ہوتے ہیں۔ راجستھان کی گرمی بھی بے مثال، یہاں کی سردی بھی بے مثال، اور یہاں کی برسات بھی بے مثال۔ برسات آتی تو دھڑ 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 ایسے آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سر پر کوئی کنکر مار رہا ہو، بوند نہیں بلکہ کنکر مار رہا۔ ہم بہت دور نہیں رہتے آپ سے، آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے تینوں موسم کو انجوائے کیا ہے یہاں پر۔ سردی بھی یہاں کی دیکھی، ایسی سردی کہ پھر توبہ کی کہ اللہ توبہ، اس کے بعد سردی میں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن مجبوریاں لاتی رہتی ہیں، کبھی مجبوری لاتی ہے، کبھی شوق لاتا ہے، کبھی ضرورت لاتی ہے، بہرحال آنا تو ہوتا ہی ہے۔ بہت سوچا تھا راجستھان کی سردی میں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن اس سے غریب نواز آ گیا سردی میں تو آنا ہی ہوا، اس لیے کہ یہاں نہ آئیں گے تو کہاں جائیں گے۔ سال بھر جو بولتے پھرتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ بیٹری چارج کرنے کے لیے اس سے غریب نواز میں تو آنا ہی پڑتا ہے، اور یہاں نہ آئے تو کہاں جائیں۔ مدینہ منورہ کا ویزا یہیں سے ملتا ہے، بغداد شریف کا پروانہ یہیں سے ملتا ہے، کربلا شریف کا ٹھکانہ یہیں سے ملتا ہے، نجف اشرف میں آنا جانا یہیں سے ملتا ہے، اس لیے کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے تحفے۔ اندازہ تو فرما، تو آنا تو ضرور۔ تو یہاں تینوں موسم اپنے پورے شباب پر ہو، سردی بھی سردی ہے، گرمی بھی گرمی، اور گرمی ایسی جب گرمیوں میں آئے تو جو ہے وہ پیاس سے حلق سوکھنے لگا۔ لیکن یہ بات بتا کر اب میں آپ سے جو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ غریب نواز کی محنتوں کو ہم نے بھلا دی۔ 30 سال سے زائد وہ فقیر، اللہ کا فقیر، جس نے مانگا نہیں بلکہ پورے ہند کو عطا کیا اور آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے، ایک درخت کے نیچے، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے غریب نواز کا ٹھکانہ تھا۔ کیا 30 سالوں میں سردی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 30 سال میں گرمی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 30 سال میں بارش کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ لیکن اس اللہ کے مقدس بندے نے سردی سہی، گرمی سہی، برسات سہی، لیکن استقامت کے ساتھ وہ وہیں بیٹھے رہے، اور اپنی من موہنی صورت اور اپنی فکر اور اپنے تکلم سے جب اپنے اخلاق سے متاثر کیا لوگوں کو، تو پھر لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار غریب نواز نے کسی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا اپنی زندگی میں، بلکہ کسی کے ہاتھ کی مالا بھی نہیں ٹوٹی، اور اللہ نے 90 لاکھ کو اللہ کا وفادار بنا دیا۔ 90 لاکھ کو اللہ نے انسانیت کا شعور عطا کر دیا، 90 لاکھ کو اللہ نے ذوق بندگی عطا کر دیا، 90 لاکھ کو اللہ نے انداز زندگی عطا کر دیا، بلکہ 90 لاکھ آدمی انسان بننے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ آدمی تو سب ہے مگر انسان سب نہیں ہے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ اقبال نے کہا تھا، آدمی وہ ہے جس کی ناک ایک ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کی آنکھ دو ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے کان دو ہوتے ہیں، آدمی وہ ہے جس کی زبان ایک ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ دو ہوتے ہیں، آدمی وہ ہے جس کی انگلیاں 10 ہوتی ہے، ہاتھ کی آدمی وہ ہے جس کے پیر کی انگلیاں 10 ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے سوچنے کا دماغ ایک ہوتا ہے، آدمی وہ ہے جس کے سینے میں دل ایک ہوتا ہے، آدمی وہ ہے جو پیٹ رکھتا ہے۔ یہ آدمی ہے، لیکن انسان وہ ہے آنکھیں جو 2 ہوتی ہے، ان آنکھوں سے وہ حرام نہیں بلکہ حلال دیکھتا ہے، انسان اس کو کہتے ہیں۔ آدمی وہ ہے جس کے 2 کان ہوتے ہیں، انسان وہ ہوتا ہے جو کانوں سے حرام نہیں سنتا بلکہ حلال سنتا ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی زبان ایک ہوتی ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو غیبت نہیں کرتا وہ انسان ہے، جو چغلی نہیں کرتا وہ انسان ہے، جو گالی نہیں دیتا وہ انسان ہے، جو زبان رکھتا ہے وہ آدمی ہے، اور جو زبان کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنا جانتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیٹ رکھتا ہے وہ آدمی ہے، لیکن جو پیٹ کو
حرام سے بچاتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، جو پیٹ میں صرف لقمہ حلال ڈالتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، جو پیر رکھتا ہے اسے آدمی کہتے ہیں، جو پیروں سے چل کر مسجد جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ غریب نواز نے آدمیوں کو انسان بنایا، 90 لاکھ آدمیوں کو انسان بنانے کا شرف غریب نواز نے حاصل کیا۔ اب اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے کہ معین الدین نے آدمی کو انسان بنایا، کیا یہ جرم ہے؟ اللہ، اگر یہ جرم ہے تو مجھے بتایا جائے۔ آدمی کو انسان بنانا بھی کوئی، بتاؤ حلال کی طرف لانا کوئی جرم ہے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال بتانا کوئی جرم ہے؟ زبان کا صحیح استعمال بتانا کوئی جرم ہے؟ سرکار غریب نواز کو یہی سکھانے کے لیے آئے تھے۔ میرا عنوان اس وقت غریب نواز کی کرامات نہیں بلکہ غریب نواز کے ملفوظات ہیں، اس لیے کہ غریب نواز کی کرامتیں سن کر اب میں ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن غریب نواز کے ملفوظات سن کر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں تو کم سے کم ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور ہماری قبر بھی سمجھ جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، سرکار غریب نواز کے کلمات کتنے خوبصورت ہوں گے کہ سخت دل لوگوں کے دل نرم ہو گئے، موم پڑ گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیاں سنور گئی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ میں نے کہا اخلاق دائی اور اخلاق نبوت ایک دوسرے کا جو ہے وہ اخلاق نبوت کا عکس ہوتے ہیں، دائی دین کے اخلاق اور نبوت کا فرق ہوتا ہے دائی اور نبی کے اندر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں غریب نواز نے کیسی گفتگو فرمائی، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غریب نواز کے ملفوظات بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی 2 منٹ، کبھی 3 منٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی 17 منٹ، بس اتنے آپ کے ملفوظات ہوتے تھے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ ہمارے سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کی زندگیاں پتہ نہیں کتنوں کی بدلتی ہے، نہیں بدلتی، لیکن وہ زبان میں کتنی تاثیر تھی۔ یاد رکھنا، جو لوگ صرف لوگوں کی نصیحت کے لیے بولتے ہیں وہ بول کر بھی چلے جاتے ہیں، نہ بولنے والے پر کوئی اثر نہ سننے والوں پر کوئی اثر، لیکن جو زبان خود عمل کرنے کے بعد بولتی ہے، جو زبان اللہ کی رضا کے لیے بولتی ہے، پھر وہ خود بھی بدلتی ہے اور دوسروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ وہ انقلاب تھا، بڑا عظیم انقلاب جو غریب نواز نے چند سالوں کے اندر اللہ اکبر برپا فرمایا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ایک ہی لباس پر غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی۔ اتنے پیون لگے کہ جب غسل کر آپ کو جب وصال کے بعد غسل دیا گیا تو وہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ حضور سید العلماء مہاریوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا وہ کرتا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا، اندازہ تو فرمائیں۔ اور 3 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ غور کیجیے، ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اور کھلائے، لیکن ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ اللہ کا کیسا درویش تھا کہ 3 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور صرف 3 لقمے کھاتے تھے، اور کبھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور 3 لقمے کھاتے تھے۔ اچھمبا لگتا ہے نا، مجھے ساگر کا گھاگر میں آنا اتنا متعجب نہیں کرتا، اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا ہفتے میں 3 لقمے کھانا تعجب میں ڈالتا۔ جی غور کیجیے، ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو ڈسکس کی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی 97 سال کی تھی، 97 ایئرس، اور اس میں اول کے 27 سال آپ رات کو آرام کرتے تھے، دن کو جاگتے تھے، لیکن آخری کے 70 سال نہ کبھی رات کو سوئے نہ کبھی دن کو سوئے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیا۔ غور کریں، نہیں سویا۔ آپ کہیں گے 70 سال تک کوئی نہیں سوئے؟ اب یہاں دھیان دینا، گفتگو اب آ رہی، بہنیں بھی موجود، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال نہ سوئے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا۔ 2 چیزیں، ایک عشق اور ایک فکر۔
انسان کو یا تو عشق جگا سکتا ہے یا تو فکر جگا سکتا ہے. نہ ہمارے پاس عشق ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے. ہم دونوں سے عاری ہیں اور ہمارے یہ بوجھ زمین پہ بھاری ہے. زمین بھی سوچتی ہوگی یہ بوجھ مجھ پر سے کب ہلکا ہوگا. یہ گناہوں کا بوجھ, یہ پاپ کا بوجھ, یہ جو ہم اتنے کلو کے ہیں, یہ پاپ کا بوجھ ہے زمین پر. زمین بھی سوچتی ہوگی کہ یہ بوجھ مجھ سے کب ہلکا ہوگا, یہ بوجھ مجھ سے کب ختم ہوگا. ہاں, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا, حرام کام کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو یہ چونٹیاں, یہ مکھیاں, یہ مچھر, یہ پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے, مولا ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس کا گلا پکڑ کے دبا دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں تاکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے, یہ پاپ کی گٹری ختم ہو جائے. مجھے بتاؤ, جس سے مچھر بھی نفرت کرے, جس سے کھٹمل بھی نفرت کرے, جس سے چونٹیاں بھی نفرت کرے, جس سے پرندے بھی نفرت کرے, ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے؟ ہم نے کہا نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس دن ہم اللہ کی فرما برداری کرنے لگے, کوئی نفرت نہ کرے, سب محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, 70 سال تک کسی کا جاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عشق اور فکر انسان کو جگا سکتے ہیں. فکر کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک انسان بہت تھکا ہوا ہے, بہت تھکا ہوا ہے, بہت تھکا ہوا ہے, بستر نرم موجود ہے, اے سی چل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے, سونے کا موڈ بھی ہے. اچانک فکر ہوتی ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں. اب بتاؤ, تھکا ہوا انسان سو سکتا ہے اس فکر میں؟ اس کو نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بولو, اس فکر میں نیند آتی ہے. کتنے ایسے باپ اور مائیں یہاں موجود ہیں جو اللہ اکبر دن بھر کی تھکن کے باوجود بھی بیٹی کے رشتے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی. اب مجھے بتاؤ, جب بیٹی کے مستقبل کی فکر تمہاری تھکن کے باوجود تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتی, تو اللہ اکبر, جو بندہ آخرت کی فکر کرنے لگے اسے نیند کیسے آئے؟ وہ آخرت, ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا. غریب نواز جانتے تھے آخرت میں کیا ہوگا. فکر آخرت اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی. یہ اور بات ہے, ہمیں بیٹی کی فکر سونے نہیں دیتی, ہمیں بیٹے کی فکر سونے نہیں دیتی. اللہ والوں کو آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی, اس لیے کہ آخرت میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں تو تماشا ہوگا. استغفر اللہ. لوگ تو یہ کہتے ہیں وہاں تو تماشا ہوگا. میں نے کہا اللہ اکبر, آخرت میں کیا ہوگا یہ حدیث میں موجود ہے. اللہ کے سچے رسول اب کیوں وہ نہیں سوئے؟ یا تو فکر سونے نہیں دیتی یا تو عشق سونے نہیں دیتا. میں پہلے فکر پر ہی گفتگو کر لوں تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, آخرت کیا ہے؟ آخر کس فکر آخرت نے اللہ والوں کو سونے نہیں دیا؟ تو اللہ اکبر, میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب قیامت کا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہم دھڑلے سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہاں تو تماشا ہوگا. اللہ اکبر. یاد رکھنا, دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے جنہیں اللہ دکھائے گا, لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں, اور حضور کی بات پر جو یقین نہیں کرتا میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, ایک ہاتھ کا فاصلہ. آج سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے پشت کی طرف سے, اس دن سورج چمکے گا چہرے کی طرف سے, اور لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرو, ہمارے سچے رسول فرما رہے
رہے ہیں. ہمارا کھوپڑی کے اندر بھیجا کھولنے والا ہے. وہ دن آنے والا ہے. بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن تو صرف انہی کا بھیجا نہیں کھولے گا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، باقی سب کا بھیجا کھولے گا. ہے کوئی گارنٹی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جس کو سایہ نہیں ملے گا، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرنا میرے بھائی، مئی کی گرمی میں کس طریقے سے تڑپتے ہو، پتلے پتلے کپڑے پہنتے ہو، اے سی ڈھونڈتے ہو، سایہ ڈھونڈتے ہو، دوپہر میں کوئی گھر کے باہر نہیں نکلتا. میرے بھائیوں، اسی پر بس نہیں، تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان پسینے میں ہوگا. اور پسینہ کتنا ہوگا؟ سچے رسول فرماتے ہیں کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا. کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا اور وہ پسینے میں بدبو آ رہی ہوگی. اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ ساتھ ساتھ جائے گا. اب میرے بھائیوں بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر آخرت سونے نہیں دیتی اللہ والوں کو. ہم تو کبھی فکر نہیں کرتے. ہمیں تو فیکٹریوں کی فکر ہے، ہمیں تو بنگلوں کی فکر ہے، ہمیں تو اپنی دنیا کی فکر ہے. میرے بھائی، یہ دنیا میں بہت دنوں تک نہیں رہنا ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. کتنا رہو گے دنیا میں؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال؟ ارے یہ دنیا میں چند سال رہنا ہے، اس کی اتنی فکر کر رہے ہو جو میدان محشر میں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے. اللہ اللہ. یہاں تو بیٹھنا بھی ہے، لیٹنا بھی ہے، دادا گیری بھی چلنا ہے، بابا گیری بھی چلنا ہے، سب چلنا ہے. یہاں اس کی اتنی فکر ہے، وہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اگر 50,000 سال اللہ صرف کھڑا کرتا، صرف کھڑا کرتا، تو بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم 50 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے، 5 گھنٹے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، 50 گھنٹے کھڑے نہیں رہ سکتے. 50,000 سال کس نے کہا؟ مولوی صاحب کی بات ہوتی تو آپ مذاق اڑا کے نکل جاتے. یہ رسول اللہ کا فرمان. 50,000 سال کھڑے رہے. اور اس کھڑے رہنے میں کیا ہے؟ سورج سر پر ہے، بھیجا ناک سے بہ رہا ہے، بھیجا کان سے بہ رہا ہے، زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک گئی. کوئی کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ماں بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، بھائی اپنے بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی کسی کا پرسان حال. حساب ہونا اللہ کی طرف سے، حساب ہونا ہے. کتنا حساب ہونا ہے؟ غور کریں، کتنا حساب ہونا ہے. یہاں تک فرمایا اگر کسی کی اجازت کے بغیر تم نے اس کی لکڑی اٹھا کر دانت میں خلال کیا ہوگا، اللہ اس بغیر پوچھی لکڑی لے کر خلال کرنے کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. اگر تم نے کھڑے کھڑے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا، اس دیوار کو کھرچنے پہ تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی، اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے بغیر سینگ بکری کو، سینگ والی بکری نے جو سینگ ماری تھی، اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری سے پوچھے گا کہ بغیر سینگ والی بکری کو تو نے سینگ کیوں مارا تھا؟ اور اللہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلائے گا. ذرا سوچو، جو لوگوں کے لیے محشر نہیں ہے، جو لوگ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، جب ان کو وہاں بدلہ دیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ